انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہفتہ بھر کی دنیاوی معاملات میں مصروفیت کے بعد اہل ایمان جمعہ کو بڑے اہتمام اور بڑے احسن انداز میں ادا کرنے کے لیے اپنی دینی، ملی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بڑے اہتمام سے پاک و صاف لباس زیب تن کرنے کے بعد حق تعالیٰ کے ہاں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے تجدید عہد کے لیے ایک نئے عزم لینے کے لیے کہ گزشتہ ہفتہ جو ہوا سو ہوا، اب سے میں نے زندگی کا آغاز اچھے سے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو انسانوں سے صغائر ہو جاتے ہیں، وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک یا پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جو صغیرہ گناہ ہیں، اس اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ دنیا بھر کے جتنے بھی ادارے، محکمے اور لوگ اور ان کی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، وہ کام کرنے کے بعد کا اجر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضابطہ اس سے ہٹ کر ہے، یہاں کام کرنے کے بعد نہیں، کام کے لیے نیت اور ارادہ اور عزم کرنے کے ساتھ ہی اجر شروع فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے آنے والے اگر خالص نماز کے لیے ہی تشریف لائیں، اہتمام سے وضو اور پاکی حاصل کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد کسی ذاتی غرض اور مشغلے میں شامل ہوئے بغیر صرف بیٹھے ہوئے ہیں، روایت میں آتا ہے یہاں سے جب تک جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کو اس نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے جس نماز کے لیے یہ آیا ہے، گویا فرضوں کا ثواب بغیر فرض پڑھنے کے مل رہا ہے۔ تو تجدید عہد کا مطلب یہ ہے کہ اب سے ہم نیت کر لیں کہ ہمارے زندگی کے معمولات اس طرح ہوں گے۔ بعد میں انسانی اور بشری تقاضے کے تحت بھول چوک ہوتی ہے، استغفار اسی لیے رکھا گیا ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ استغفار رکھا کہ جہاں کہیں بھی غلطی ہو جائے اعتراف کر لو، معافی مانگ لو، دوبارہ رابطہ جوڑ لو۔ ایسا نہیں کہ اب چالان کٹ گیا، اب اس کے بعد دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں، یہ اخروی ہیں، یہ لمبی ڈرائیو ہے، آخری سانس تک ڈرائیو ہے، گاڑی سمیت آپ حاضر ہیں۔ اور یہ نہیں کہ چالان کاٹنے کے بعد گاڑی بند کر دی، نہیں بھائی، غلطی ہے،
معافی مانگ لیں، جس کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وائلیشن کی ہے، جس کے حکموں کو توڑا ہے، اس سے رابطہ دوبارہ جوڑنے کے بعد دوبارہ چلنا شروع کر لیں۔ ربیع الاول کے آمد کے ساتھ ہی اہل ایمان اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کریں، اور طریقہ کار مشکل نہیں ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پوری زندگی کو تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک آپ کی انفرادی اور ذاتی زندگی، ایک آپ کی گھریلو زندگی، اور ایک آپ کی مجلس کی زندگی، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی زندگی۔ حسین چھوٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضور کے جانے کے وقت عمر بھی 5-6 سال کی ہے۔ اتنا بچہ یہ بات پک کر کے اپنے نانا محترم کی امت تک پہنچا رہا ہے، یہ اس زندگی کے ڈسپلن کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو حضور کو وہ بار بار دیکھتے رہے، بار بار دیکھتے رہے۔ حضور نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے گھر کی زندگی ہے میاں، اور یہ میرے ذاتی زندگی ہے، اور یہ باہر کی زندگی ہے۔ یہ بچہ سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے کے بعد ہمارے لیے وہ پیش کر رہا ہے کہ حضور کو میں نے ایسے دیکھا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بچپنے میں اتنی قوت گرفت تھی اپنی سمجھ کی کہ حضور کی زندگی کے ڈسپلن کو جانچ گئے کہ حضور کے ذاتی معاملات، حضور کے گھریلو معاملات، حضور کے باہر کے معاملات، یہ جب انہوں نے اخذ کیے ہیں تو ان سے جو بڑے صحابہ ہیں انہوں نے بھی تو اخذ کیا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے معاملے میں فرمانے لگے کہ حضور نے جو گھر کی زندگی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا، اور وہ 3 حصے یہ تھے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے لیے علیحدہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے، خلوت میں نوافل کے لیے، وہ علیحدہ ایک وقت تھا۔ ایک گھر میں آنے والے جو عزیز و اقارب رشتہ دار آتے، ان کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، باندیوں کے جو معاملات ہیں، ازواج مطہرات کے جو معاملات ہیں، ان کو سنتے۔ اور تیسرا یہ کہ گھر کے کام کاج میں حضور بنفس نفیس شریک ہوتے۔ گھر کے کام کاج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ گھر کے کاموں کی بھی تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا نبی سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کام کر لیں گے، اتنی سارے ذکر و اذکار کی تسبیح ہونی چاہیے، اتنی نمازوں کا ایک سٹاک ہونا چاہیے، اور یہ حج زکوٰۃ کر کر کے ہم نے آخرت میں پہنچنا ہے۔ حضور نے جو جو کام کیے ہیں وہ ساری سنتیں ہیں، امت کو بتلایا ہے یہ سبق کہ یہ مشعل راہ ہیں آپ کے لیے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کے لیے جب ہم گھریلو زندگی کو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس بات کو اخذ کر رہے ہیں تو ضروری بات ہے کہ روزانہ کا معمول تھا، یہ نہیں کہ کبھی کبھار دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور ایسا کیا کرتے تھے، نہیں، روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے زندگی کو تقسیم کیا، اور زندگی میں جو گھر کا حصہ ہے اس کی تقسیم بتا دی۔ گھر کی زندگی جب اس ڈگر پر چلنا شروع ہو جائے میرے بھائی، تو پھر بچوں کو زبان سے کہنا کی ضرورت نہیں پڑتی، بچوں کو کسی عمل پر آمادہ کرنے کے لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چلو جی اٹھو نماز پڑھنی ہے۔ وہ 1 2 4 غفلت کی وجہ سے یا
نیند کے غلبے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر معمول بن جائے تو معمول کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ان کو مارا پیٹا جائے یا ان کو غصہ کیا جائے۔ ان کی گھٹی میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ اس وقت میں ہمارے گھر کا جو لائٹ ہے وہ آن ہو جاتی ہے اور سارے اٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت میں ہم سارے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے سارے مرد مسجد میں چلے جاتے ہیں، خواتین گھر میں کھڑی ہوتی ہیں، والدہ اس طرح مصلی پر بیٹھے ہوئے رو رہی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ مناجات کا خاص وقت ہے۔ پھر بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ معذرت کے ساتھ ہم نے سارے کاموں کو کہنے کی حد تک رکھا ہے، قول کی حد تک۔ فعل حضور کا ایک ایسا انداز تبلیغ اور انداز تدریس ہے کہ حضور نے دنیا کے سارے اساتذہ، معلمین جو پڑھانے والے ہیں ان سے ہٹ کر ایک تعلیم دی ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله